حضرت امام مہدی کے بارے میں احادیث مبارکہ کے اندر وضاحت موجود ہے۔ پھر یہ مارکیٹ میں نئے نئے مہدی کے دعوی کرنے والے لوگوں کی اور ان کی اتباع کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آج مارکیٹ میں نیا مہدی محمد بن قاسم کے نام سے آ چکا ہے۔ وہ خواب دیکھتا ہے، ان خوابوں کو شیئر کرتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ سے اس طرح کہا، تو کیا اس کے خواب بتانے سے ہم ان کو امام مہدی مان لیں؟ امام مہدی کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر وضاحت ہے کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مہدی کا نام ہوگا۔ ان کا مہدی نام نہیں ہے، وہ لقب ہے، ان کا نام ان کا محمد ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا میرے والد کے نام پر ان کا نام ہوگا، یعنی عبداللہ، تو محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا۔ اور فرمایا فاطمہ کے خاندان سے وہ ہوں گے۔ اس لیے ہمیں یہ ادھر ادھر کے لوگوں کو مہدی ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جو امام مہدی ہوں گے، لوگ ان کو کیسے پہچانیں گے کہ امام مہدی ہیں؟ پہلی بات، امام مہدی اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، اور جتنے یہ مہدی آئے ہیں آج تک، ان سب نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم مہدی ہیں، جبکہ امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ دعویٰ نہیں کریں گے، طواف کر رہے ہوں گے، مدینے سے بھاگتے ہوئے آئے ہوں گے وہ، تاکہ لوگ مجھے پہچانے نہیں، اور مکہ میں دوران طواف لوگ ان کو پہچان لیں گے، جو اس وقت کے باعظمت لوگ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، اتقیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، وہ ان کو پہچان لیں گے کہ یہی امام مہدی ہے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ بات جیسے ہی عوام میں پھیلے گی، تمام کے تمام لوگ ان سے بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات جب پھر مشرق اور مغرب میں پھیلے گی، پوری دنیا میں پھیلے گی، تو مشرق سے کچھ لوگ نکلیں گے، کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلیں گے، اور امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے نکلیں گے۔ اور اس طرح یہ کالے جھنڈے والے لوگ ان جھنڈوں کو بیت المقدس کے اندر گاڑ دیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام، ان کا حدیث مبارکہ کے اندر تذکرہ موجود ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج پاکستان میں ایک محمد بن قاسم نامی شخص، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو یوٹیوب پہ اور دوسری ذرائع کے ذریعے سے ان پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے۔ ارے محمد بن قاسم، ہم کھل کر بتا رہے ہیں مہدی نہیں ہیں۔ ان جھوٹے مہدیوں کے پیچھے چل کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں۔ یہ دجالی فتنے کا دور چل رہا ہے، یہ دجالیت والا دور ہے، اور شیطان اپنے تمام ہتھ کنڈوں کے ساتھ میدان میں آ چکا ہے۔ اس لیے اس دور کے اندر اپنے ایمان اور عقائد کی حفاظت کیجئے، علماء سے رابطہ رکھیے، علماء سے پوچھتے رہیے، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان جھوٹے مہدیوں کے پیچھے چل کر اپنے ایمان کو تباہ اور برباد مت کیجیے۔ محمد بن قاسم کسی طریقے کا کوئی مہدی نہیں ہے، اور نہ اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے۔ ان کے خوابوں کے بل بوتے پر ہم ان کو مہدی مان لیں، صرف خواب۔ احادیث مبارکہ کہاں گئی؟ ہمارے سامنے خواب نہیں ہے، احادیث مبارکہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، خوابوں کی نہیں۔ ہم خواب میں نہیں جی رہے ہیں، ہمارے سامنے ایک دین موجود ہے، شریعت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم وہ قوم نہیں ہے جو مردہ ہے، ہم وہ قوم نہیں ہے جو خوابوں میں جیتی ہے، ہم وہ قوم نہیں ہے جو آنکھیں بند کر کے کسی کی بھی تقلید کر لے اور کسی کے پیچھے بھی چلنا شروع کر دے۔ ہم صرف غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہم ان کی شریعت کے پابند ہیں۔ اس نبی نے ہماری مکمل رہبری فرماتے ہوئے فرمایا کہ آخری زمانے میں مہدی آئے گا، اور یہ مہدی کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ جیسے دابۃ الارض، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا،
یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسے ہی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایسی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دنیا کے اندر آنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور امام مہدی 8 سال تک حکومت کریں گے، اور 8 سال تک حکومت کے بعد ان کا دور حکومت ختم ہوگا۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس سے پہلے جو دنیا ہوگی وہ بے انصافی سے بھر گئی ہوگی، امام مہدی انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیں گے، اور زمین میں جو بھی غلہ بویا جائے گا وہ اگے گا، وہ بیج ضائع نہیں ہوگا۔ اور اس طرح امام مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے ان کے شام کے اندر، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمانوں سے ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ لوگ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو شرف بخشا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کی امامت کراتا ہے، اس لیے امامت تو آپ ہی کیجیے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 45 برس تک زندہ رہیں گے، اور ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، اور پھر مدینۃ المنورہ میں وفات کے بعد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ان کو دفن کیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے جو اس وقت یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے، ہر 10ویں دن 5ویں دن لوگ مہدیویت کا دعویٰ کرتے آ رہے ہیں، اور مارکیٹ میں ہر کوئی نیا مہدی آ رہا ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، علماء کے ساتھ رابطہ جوڑیے، قرآن حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریے، اور ان جھوٹے مہدیوں کو چھوڑ کر صحیح راہ راست پر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے۔ علماء سے پوچھیے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ آپ کی صحیح گائیڈ کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، اور اگر غلط گائیڈ کی تو اس کا گناہ اس عالم پر ہوگا جو آپ کی غلط گائیڈ کرے گا، آپ بری ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء کے ساتھ رابطہ قائم کیجیے، اور ان جھوٹے مہدیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔